बवक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सहर होते ही तारों से क़यादत छीन लेता है। सलीका सीख लो, सलीका सीख लो उसकी ज़मीं पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे छोटे बड़े सरकार की दरगाह और आपकी करामातों के बारे में। छोटे बड़े सरकार की दरगाह बदायूं शरीफ में स्थित है। बदायूं भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक जनपद है। बदायूं गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। बड़े सरकार की दरगाह बदायूं रेलवे स्टेशन से 3.4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपको टेम्पो और टुक टुक मिल जाएंगे जो रेलवे स्टेशन से बड़े सरकार की दरगाह तक का किराया 10 रुपए लेंगे और आपको पहुंचा देंगे बड़े सरकार की दरगाह पर। बड़े सरकार की दरगाह से छोटे सरकार की दरगाह भी लगभग इतनी ही दूरी पर स्थित है। यहाँ से छोटे सरकार की दरगाह पर पहुंचने के लिए भी आपको बहुत से टुक टुक और टेम्पो मिल जाएंगे। ये भी यहाँ से बड़े सरकार से छोटे सरकार की दरगाह तक का 10 रुपए का किराया लेते हैं और आपको पहुंचा देंगे छोटे सरकार की दरगाह पर। आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं बड़े सरकार की दरगाह के बारे में। इनके बाद हम छोटे सरकार की दरगाह के बारे में भी जानेंगे। वीडियो में बने रहें और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी जानकारियां सबसे पहले और आसानी से मिल सकें। दोस्तों, बड़े सरकार की दरगाह को आपके अकीदतमंदों ने तामीर करा दिया है और इस दरगाह के अंदर सीधे हाथ की तरफ मरकदों के जिनके 2 मलहिक हैं। एक शेख शाही का मरकद है जो मशरिक की तरफ है और मगरिब की तरफ का मज़ार आपके मजले सैयद उस्मान का है। इसके शुमाल में आपके भांजे ख्वाजा मुनव्वर का मज़ार है। आपके मज़ार के पाए की तरफ जरा हटकर आपके वालिदैन के मज़ार हैं। दरगाह की तामीर बराबर होती रहती है। इस वक्त दरगाह की तामीर हो चुकी है और अभी काम चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत दरगाह का गुंबद बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दरगाह और बहुत ऊंची करके दरगाह बनाई गई है। दोस्तों, एक दरवाजा और एक दीवार नवाब खान बहादुर शेख अब्दुल गफ्फार साहब ने बनवाई। 1935 में बम्बई के व्यापारी ने मजार के पास चबूतरा बनवाया। 1939 में सैयद अहमद हुसैन नायब तहसीलदार ने बैरूनी चबूतरे के शुमाल में चंद कब्रों की तामीर कराई। मौजूदा तामीर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कराई गई है। आपको कभी मौका मिले तो आप आकर जरूर देखें और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बड़े सरकार की दरगाह की तामीर कराई गई है। आइए दोस्तों, जानते हैं बड़े सरकार के करामातों के बारे में। आपका बहुत ही मशहूर एक वाकया जामिउल कमालात में लिखा है कि यमन के सुल्तान सालेह जब आंखों से नाबीना हो गए तो उन्होंने खूब इलाज कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ, तो वह अपनी सल्तनत को अपने वजीर के सुपुर्द करके मदीना मुनव्वरा में हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर हाजिर हो गए। सुबह शाम अपनी आंखों की रोशनी के लिए दुआ मांगते रहे। एक रात का वाकया है कि नींद की हालत में रात को ख्वाब में बशारत हुई कि तुम रोशन ज़मीर के मज़ार पर बदायूं जाकर हाजिरी दो, तुम्हारी हाजत पूरी होगी। सुल्तान बदायूं आए और शेख शाही के मुकद्दस मज़ार पर हाजिरी दी और यहाँ की खाक अपनी आंखों में लगाते रहे। अल्लाह के फजल से कुछ ही दिन बाद इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और हर चीज को अच्छी तरह से देखने के काबिल हो गए। तो उन्होंने दौलत और दुनिया पर लात मार दी और सल्तनत के ख्याल को दिल से निकाल कर शेख शाही की खिदमत में अपनी बाकी उम्र गुजार दी और यही इंतकाल हुआ। अजमत औलिया में लिखा है कि एक दिन शेख शाही की खानकाह में महफिल समा हो रही थी। सब हाजरीन महफिल समा सुन रहे थे। सब पर कैफियत तारी थी कि आपके भांजे ख्वाजा सैयद मुनव्वर जो अभी 9 उम्र थे महफिल में आकर शामिल हो गए। थोड़ी देर में किसी शेर पर इनको वज्द आ गया और बेख्तियार होकर ऐसी जश्त मारी। शोर सुनकर हजरत शेख ने इनको तेज निगाह से देखा। देखते ही निगाह असर कर गई और ख्वाजा सैयद मुनव्वर जान बहक हो गए। एक बार का जिक्र है कि जनाब हजरत शेख शाही अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर तशरीफ ले गए और वहाँ खीर पकाई गई। पकने के बाद जब खीर खाने को लिए सबके सामने लाई गई तो हजरत शेख शाही ने इस पर नजर डाली और फरमाया कि इसमें खयानत की गई है। आखिर उन दोस्तों ने जो खीर पका कर लाए थे इस बात का इकरार किया कि जब दूध उबल कर देगची से बाहर निकल रहा था तो हमने ये सोचकर कि यह दूध देगची से बाहर निकल जाएगा, ये सोचकर हमने उसको खा लिया था। ये सुनकर आपने बहुत अफसोस जाहिर किया और फरमाया कि तुम लोगों ने ये सही नहीं किया है।
اس دودھ کو گر جانے دیا ہوتا، تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ سب نے عرض کیا کہ اس کی تلافی کا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو دھوپ میں کھڑے ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جتنا دودھ پیا ہے اتنا ہی پسینہ اپنے جسم سے بہاؤ۔ موسم گرم تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد پسینہ نکلنے لگا۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر حجام کو بلوایا اور فرمایا جتنا پسینہ میرے دوستوں کے جسم سے نکلا ہے اتنا ہی خون میرے جسم سے نکال دو۔ جب تک آپ کے جسم سے خون نہ نکل گیا تب تک آپ کو قرار نہیں آیا۔ حضرت شیخ شاہی نے بڑے بڑے کمالات حاصل کیے تھے۔ صاحب فوائد لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ شاہی کے یہاں اکثر عشاء کی نماز کے بعد مجلس سماع منعقد ہوتی تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ کے یہاں باہر سے کچھ مہمان تشریف لائے تھے۔ انہوں نے رات بھر خوب شور شرابہ کیا تھا۔ اس زمانے میں جامع مسجد شمسی میں خواجہ مسعود نقاسی نام میں ایک مجذوب رہتے تھے جو دن بھر اپنی جھوپڑی میں پڑے رہتے تھے اور رات کو شہر کا گشت لگاتے تھے، جو لوگوں میں سراج الہدایت کے نام سے بھی مشہور ہو گئے تھے۔ اس رات کا جب وہ گشت کو نکلے تو انہوں نے شور شرابے کی پسند نہیں فرمایا۔ صبح کو جب حضرت شیخ شاہی روزانہ کی طرح اپنے مریدوں کے ساتھ جامع مسجد شمسی میں فجر کی نماز ادا کرنے گئے تو خواجہ مسعود نے حضرت شیخ شاہی کو دیکھا اور دیکھتے ہی زور سے کہا، اے جوان سیاہ فام، تو نے وہ خوب کام ہنگامہ گرم کیا ہے کہ کہیں تو خود ہی اس آگ میں نہ جل جائے۔ شیخ شاہی نے ان مجذوب کو جواب دیا، تو بھی جل جائے گا۔ ایک دن آپ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے کہ چراغ کا گل فرش پر گرا۔ آپ معمولی طور پر اس کو مل کر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ وہ گل صحیح طور سے ملا نہیں گیا تھا، بھڑک اٹھا اور سارے بالا خانے میں آگ لگ گئی۔ اس کا صدمہ آپ برداشت نہ کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے استاد قاضی حسان الدین حاجی ملتانی نے پڑھائی اور اپنے والدین کے پاس سوت ندی کے پار ون میں دفن ہوئے۔ بظاہر حضرت شیخ شاہی روشن ضمیر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، مگر ہم سب آپ سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی اپنی کتاب فوائد الفوائد میں حضرت شیخ شاہی کی بہت سی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود سے بدائیوں کو بہت عزت حاصل تھی۔ حضرت شیخ شاہی جو منہ سے نکال دیتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ لوگوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ خود حضرت شیخ شاہی نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو میرے مرنے کے بعد اگر کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ 3 روز تک میری قبر پر حاضر ہو اور اللہ سے اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شاہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر 3 دن گزر جانے کے بعد بھی کسی کا کام پورا نہ ہو تو چوتھے دن پھر آئے، اور اگر چوتھے دن بھی کام پورا نہ ہو تو 5ویں دن آ کر میری قبر کو کھود ڈالے۔ بہت سے لوگ اسے 7 دن اور بہت سے لوگ اسے 40 دن بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت شیخ شاہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر 40 روز تک میری قبر پر آ کر اللہ سے دعا کرنے کے بعد کام پورا نہ ہو تو 41ویں روز آ کر میری قبر کو کھود ڈالے۔ دور دور سے زائرین آپ کے مزار پر تشریف لاتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی آفتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ شاہی کا عرس دھوم دھام سے 24 رمضان المبارک کو ہر سال مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ عقیدت مند بڑی تعداد میں دور دور سے آ کر حاضری دیتے ہیں۔ مغرب تب قرآن خوانی ہوتی ہے، درگاہ میں روشنی کا انتظام جاتا ہے، وہ درگاہ کے باہر بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ مغرب کی نماز اور افطار کے بعد نعت خوانی اور قوالیاں ہوتی ہیں۔ لوگ صبح تک قرآن خوانی اور یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو آپ کے مزار پر لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں غیر مسلم عقیدت مند بھی شرکت کرتے ہیں۔ چلہ کرنے والے حاجتی بھی ہر وقت درگاہ میں موجود رہتے ہیں اور شیخ شاہی کے دربار سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، حضرت چھوٹے سرکار کا عرس 21 رمضان المبارک کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبح کو تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، صبح کو نعت خوانی اور مغرب کے قریب افطار کے لیے تبرکات مٹی کے گھڑے اور لوٹے بٹتے ہیں۔ رات کو قوالیاں ہوتی ہیں اور دوسرے دن قل شریف ہوتا ہے۔ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں۔ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے
اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر چھوٹے سرکار میں ایک کنواں ہے جو پریوں والے کنویں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کنویں کی کرامات یہ ہے کہ اس کنویں میں نہا کر عورتیں اپنی گودیں خوشیوں سے بھرتی ہیں۔ ہندوستان کے شہنشاہ اکبر ایک بار اپنی بیوی مہارانی جودھا بائی کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ ان کے کوئی اولاد ہو جائے۔ اس خیال سے وہ یہاں پر 3 دن تک رکے اور مہارانی نے 3 دن تک نہا کر درگاہ شاہ ولایت میں دعا مانگی۔ اکبر بادشاہ کو رات میں بشارت ہوئی کہ آپ کا کام یہاں نہیں بنے گا، آپ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکبر مہارانی کو لے کر فتح پور سیکری تشریف لے گئے اور وہاں ان کی دعا قبول ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ایک لڑکا ہوا۔ اکبر نے اس کا نام سلیم رکھا اور فتح پور سے واپسی میں بدایوں آئے اور پریوں والے کنویں کو جو کچا بنا ہوا تھا پکا تعمیر کرایا، جس میں آج بھی ایک پتھر نصب ہے۔ یہاں کا چلہ 7 بدھ کا ہے۔ یہاں نہانے سے خدا کے حکم اور سرکار کی دعا سے سونی گودیں خوشیوں سے بھر جاتی ہیں۔ جہاں نہانے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی عورت یہاں نہا کر جائے گی وہ اپنے ساتھ پہننے کا نیا سامان جیسے ناک کان کے بندے، ہاتھ کی چوڑیاں، سر کی چوٹی وغیرہ ساتھ لائے گی اور پرانا سامان یہیں پر پھینک جائے گی۔ مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ہاں بدو چشم